اس کی موت کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی اس کا نام زندہ ہے۔ تو ہم چلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور مختلف ریاستیں فتح کر لیں، تو اس کے بعد اپنے کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا کے تم عراق کو فتح کرو، کیونکہ عراق بہت ہی زیادہ اہم سرزمین تھی، اسلام کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی بہت ہی زیادہ اہم سرزمین تھی، کیونکہ یہاں بہت سارے پیغمبر آ چکے تھے، جس میں حضرت یونس، حضرت لوط اور حضرت نو بھی شامل تھے۔ حضرت محمد نے کہا پہلے جا کے تم عراق کو فتح کرو، تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی آرمی لی اور عراق کی طرف بڑھے اور جا کے عراق کو فتح کر لیا۔ اس طریقے سے فتح کیا کہ اور تقریباً 1300 سال تک وہ علاقہ کسی اور نے فتح نہیں کیا عراق۔ تو اس کے بعد حکومت آئی، عثمانی حکومت آئی، عثمانیوں کا دور آیا۔ تو یہ ٹائم تھا جب ورلڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی، ورلڈ وار فرسٹ سٹارٹ ہو چکی تھی اور بہت ہی زیادہ تباہی ہوئی، اور اس کے بعد یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد امریکہ نے سوچا کہ اب ہمیں عراق پہ بظاہر تو نہیں لیکن عراق کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے۔ تو عراق پہ امریکہ نے اس کے بعد اپنے ہی پپٹ بادشاہ بٹھا دیے اور وہ عراق پر رول کرنے لگے۔ تو آخر وہ وقت بھی آیا کہ جو کمزور عراق کے بادشاہ تھے وہ ہارنے لگے، اس کے بعد ان کی حکومت بالکل ٹوٹ گئی۔ تو اب آتے ہیں ایک چھوٹے بچے کی طرف، ایک چھوٹا سا بچہ جس کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور اس کے کچھ عرصے بعد اس کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ تو جب وہ بچہ گلیوں میں باہر نکلتا تھا، یتیم ہونے کی وجہ سے اکثر اس کو بچے چھیڑا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ میں ایک آئرن راڈ لگتا تھا، اور جو بھی بچہ اسے زیادہ تنگ کرتا تو وہی آئرن راڈ لیتا اور ان بچوں کے سر پر مار دیتا۔ وہ بچہ بہت ہی زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ تو اس کے بعد وہ بچہ بڑھا اپنے ماموں کی طرف۔ تو اس کا ماموں جو تھا، اس وقت ان کی پارٹی تھی، ایک چھوٹی سی بات نام کی پارٹی تھی، وہ جا کے اس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ بچہ تھا صدام حسین۔ تو شروع سے ہی اس میں ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو بڑے بڑے Power with the same heavy, often vicious hand. It was a trick he learnt early in life. ذہن جو تھے عراق کے، وہ سوچنے لگے کہ اب بغاوت کرنی چاہیے اور عراق کا جو پپٹ بادشاہ ہے، جو پپٹ پریزیڈنٹ ہے، اس کو مارنا چاہیے۔ تو وہ پارٹی بات نام کی پارٹی ہے، اس کے لوگ بیٹھے CIA کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، CIA کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کو ختم کر ڈالیں گے۔ اگر ہم ختم کر دیں گے اس پریزیڈنٹ کو، تو اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ بات نام کی جو پارٹی ہے اس کی حکومت آ جائے گی، کیونکہ صدام حسین بات نام کی پارٹی میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر چکا تھا۔ جب وہ باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر چکا تھا، اس پارٹی کے لوگوں نے اب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، تو انہیں اب ایک وائلنٹ اور طاقتور اور ایک بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ذہن کی ضرورت تھی۔ تو وہ انہیں نظر آیا صدام حسین میں، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ہم صدام حسین کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ جا کے عراق کے پریزیڈنٹ کو مارے۔ تو صدام حسین نے اس پر حامی بھر لی اور جا کے عراق کے پریزیڈنٹ پر ایک دن فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کے نتیجے میں اسے تو کچھ نہیں ہوا، بچ گیا۔ اب جو صدام حسین تھا، مارے جانے کے ڈر سے یہاں سے بھاگا ایجپٹ کی طرف، وہاں جا کے رہنے لگا۔ صدام حسین نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ کیا تھا، تو جس کے بعد بہت سارے لوگوں کی اس کی طرف نظر گئی، اور اس کی نظر اب ایک دنیا کے بہت ہی زیادہ طاقتور ملک امریکہ نے بھی اس کی طرف دھیان دیا اور سوچا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم آدمی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے سوچا کہ صدام حسین کو یوز کریں گے ایز اے پپٹ، اور عراق میں اس کی حکومت ہوگی اور ہمارے انڈر رہ کے وہ کام کرے گا۔ اس کے بعد صدام حسین واپس عراق لوٹ آیا تو اس نے بہت ہی زیادہ طاقت سمیٹ لی، بہت ہی زیادہ عراق میں وہ طاقتور پرسنالٹی بن گیا، اور ایک دن جا کے اس نے عراق کے پریزیڈنٹ کو کہہ دیا کہ اب تم ہٹ جاؤ اپنے تخت سے، کیونکہ وہ طاقتور بن چکا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ اس تخت پہ میں ہی آخرکار اس نے ہٹا دیا اور خود ہی عراق کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب عراق پہ مکمل کنٹرول امریکہ کا، تو امریکہ مکمل طور پہ عراق کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا امریکہ نے، وہ اس لیے کہ کیونکہ عراق جو تھا بہت ہی زیادہ تیل رکھنے والا ملک تھا، ان کے پاس آئل بہت زیادہ تھا، تو امریکہ کو آئل کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس لیے انہوں نے عراق کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ تو جب صدام حسین آیا تو امریکہ سے سارا کنٹرول لے لیا آئل کا، اور خود ہی ملک کو چلانے لگا، اور اس طرح ملک کی جو اکانومی تھی بڑھنے لگی، کیونکہ عراق بہت ہی زیادہ ملکوں کو جو ہے آئل سپورٹ کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان کے ملک میں بہت ہی زیادہ خوشحالی آنے لگ گئی۔ اب
صدام حسین جو ہے عراق کے لوگوں میں بہت ہی زیادہ مقبول ہو چکا. تو اب ہم آتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پہ. تو یہ وقت تھا کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے ایران کا بہت ہی بڑا لیڈر بن چکا تھا. تو وہ اپنے ملک میں رہ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ تم بھی عرب جو ممالک ہیں اپنے جو امریکہ کے پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف جا کے تم ملک میں بغاوت شروع کر دو اور اپنا ہی لیڈر کوئی بٹھاؤ. کو معلوم ہے کہ عراق میں 90% جو آبادی تھی وہ شیعہ کی تھی اور عراق کا جو پریزیڈنٹ بنا تھا صدام حسین وہ سنی تھا. اس کے اندر ڈر بیٹھ گیا کہ کبھی بھی تو صدام حسین کو ڈر تھا کہ عراق کی جو آبادی ہے 90% وہ جو ہے شیعہ ہے اور وہ آیت اللہ خامنائی کو اپنا لیڈر مانتی ہے نہ کہ صدام حسین کو. اسی لیے اب آیت اللہ خامنائی ہمارے ملک کے اوپر عراق کے اوپر حملہ کر دے گا اور ساری حکومت جاتی رہے گی. تو یہ سوچتے ہوئے صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایران کا تھوڑا سا علاقہ جو تھا اس پہ بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد آیت اللہ خامنائی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے دوبارہ عراق کے اوپر حملہ کر دیا. اس کی وجہ سے عراق کو بہت زیادہ نقصان ہوا. اب صدام حسین نے کہا کہ میں جنگ بند کرنا چاہتا ہوں, سیز فائر کرنا چاہتا ہوں, لیکن آیت اللہ خامنائی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اب جو عراق کے لوگ تھے اور اس کے ساتھ ہی جو ایران کے لوگ تھے وہ اسے اپنا لیڈر ماننے لگے تھے. وہ آیت اللہ خامنائی کو اپنا لیڈر ماننے لگ گئے تھے اور اسی کے نیچے رہ کے وہ اپنا کام کرنا چاہتے تھے, اسی کو ہی اپنا لیڈر مان چکے تھے. تو صاف ظاہر ہے اس وقت پہ آیت اللہ خامنائی نے صاف انکار کر دیا جنگ بند کرنے سے. آخر اب جنگ بند ہو چکی تھی. تو اس جنگ کا جو زیادہ فائدہ تھا وہ چائنا اور اسرائیل کو ہوا تھا. اسرائیل اور چائنا کو اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہ دونوں ممالک جو تھے ان ممالک کو ہتھیار بیچ رہے تھے, تو اس جنگ کا زیادہ فائدہ انہیں ہوا. اب یہاں تک حالات جو تھے چل رہے تھے. بات آتی ہے امریکہ کی طرف. اب یہ دور تھا کہ امریکہ نے سوچا کہ اب مجھے جو ہے عرب کنٹریز پہ قبضہ کرنا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ کر کے امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اور عرب کنٹریز کے بھی اوپر حملہ کر دیا. تو اس کے بعد عرب کنٹریز کے لوگ ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا امریکہ کا, نہیں تو یہ ہم سب کو نقصان دے گا. تو لہٰذا سب ملک مل بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کو آئل سپلائی نہیں کریں گے, بالکل بھی سپلائی نہیں کریں گے. جو امریکہ تھا وہ باقاعدہ طور پر عراق پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے بہت ہی زیادہ اس کی کوشش کی لیکن اسے کوئی بھی بات نہ ملی. تو انہوں نے آخر یہ الزام بھی لگایا عراق کے اوپر کہ صدام حسین نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے, نیوکلیئر اور کیمیکل ویپن بنا رہا ہے جو کہ ہمارے خطے کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلا. اس کے بعد امریکہ نے سبھی عرب کنٹریز کو کہا کہ صدام حسین کو دیکھو, وہ بہت ہی زیادہ آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ملک بنتا جا رہا ہے. اور امریکہ نے جو ٹینک ہیں جو کہ بڑھ رہے تھے عرب کنٹریز کی طرف, امریکہ نے وہی جو فیک ٹینک کی تصویریں تھیں وہ دکھائیں عرب ممالک کو. تو انہیں بولنے لگا کہ صدام حسین ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے. تو امریکہ نے اس بات پر کہا کہ ہمارے پاس ایک حل ہے. تو عرب ممالک نے کہا کہ کیا حل ہے؟ تو جس پر امریکہ نے کہا کہ آپ مجھے جگہ دے دو, میں یہاں اپنی ایئر بیس بناؤں گا اور اس کے ذریعے سے میں کنٹرول کروں گا عراق کو. انہوں نے حامی بھر لی اور ایئر بیس دے دی گئی. تو اس کے بعد امریکہ نے سوچا کہ اب ہم حملہ کر دیں عراق کے اوپر, لیکن پھر بھی انہیں کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے حملہ کر دیا افغانستان پہ. افغانستان پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ یہ وہی دور تھا جب امریکہ کو سعودی عرب میں ایئر بیس بنانے کی اجازت دے دی گئی, لیکن اس سے ایک شخص تھا جو خوش نہیں تھا, وہ تھا اسامہ بن لادن. وہ خوش نہیں تھا, اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور جا کے وہ افغانستان میں رہنے لگا, جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا. اس وقت کویت جو کہ عراق کے ساتھ چھوٹا سا ملک تھا, انہوں نے بہت ہی زیادہ آئل کی سپورٹ بڑھا دی, جس سے عراق کو بہت ہی زیادہ نقصان ہونے لگا. تو اس کے بعد صدام حسین نے دیکھا کہ ہمیں بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا. کویت پر حملہ کر کے 2 دن میں ہی کویت کے اوپر صدام حسین نے قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد صدام حسین نے کویت کو اپنے ملک کا ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیا. اب صدام حسین بہت ہی زیادہ مقبول لیڈر بن چکا تھا پوری دنیا میں. ایک اور بات صدام حسین کے بارے میں بتاتا چلوں, جب صدام حسین صدر بنا تھا, پریزیڈنٹ بنا تھا, تو اس کے بعد اس نے اعلان کیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو میری حکومت گرانا چاہتے ہیں. اس نے پورے مجمع میں ہی کہا, ان کے نام لیے پورے
حال میں بیٹھ کے اور انہیں کہا کہ باہر چلے جاؤ. کچھ لوگ تو باہر چلے گئے لیکن کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے، جس پر صدام حسین نے کہا کہ ان کو گھسیٹ کر باہر نکالو. ان کو گھسیٹ کے باہر نکال کے لے جایا گیا. ان میں سے کچھ لوگوں کو تو قید کر لیا گیا، جبکہ کچھ لوگوں کو سر میں گولیاں مار کے وہیں مار دیا گیا. تو یہاں صدام حسین کے دو بیٹے تھے، ایک تھا ادے صدام حسین اور ایک اور تھا. جو ادے صدام حسین تھا وہ بہت ہی زیادہ شرارتی طبیعت کا اور گنڈا قسم کا انسان تھا اور ہر قسم کے جرائم میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے صدام حسین بہت ہی زیادہ پریشان تھا. لیکن ایک بات اور بھی تھی، صدام حسین جو بھی الٹے کام کرواتا وہ اسی کے تھرو ہی کرواتا تھا. تو یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد امریکہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح عراق کو کمزور کریں. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ عراق کے جنرل تھے دو بہت بڑے، وہ امریکہ گئے اور وہاں جا کے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ صدام حسین ایٹم بم بنا رہا ہے، اور ایٹم بم جب بنا لے گا تو اس کا پہلا ہدف اسرائیل اور امریکہ ہے. تو یہ جا کے انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو پوری دنیا میں گیا، پوری دنیا یہ سوچنے لگی کہ صدام حسین اب ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے. تو اب مل گیا تھا اسے امریکہ کو کہ کس طرح وہ حملہ کرے جا کے عراق کے اوپر. تو آخر کار امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا اور 6 مہینے کے اندر اندر ہی پورے عراق پہ قبضہ کر لیا. تو صدام حسین اب چھپ گیا. صدام حسین اب انہیں کہیں نہیں مل رہا تھا. تو اس کے بعد امریکہ نے سوچا کہ اب ہم اس کے سر پر انعام رکھیں گے تو تب بھی صدام حسین ہمیں ملے گا. تو صدام حسین کے بیٹوں کے سر پہ 15 ملین ڈالر رکھا گیا اور صدام حسین کے سر پہ 25 ملین ڈالر رکھا گیا. تو اس کے بعد صدام حسین کے جو بیٹے تھے وہ اپنے ایک دوست کے پاس رہ رہے تھے اور وہ سارا دن وہاں اپنے دوست کے پاس بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلتے رہے. تو صدام حسین کے جو بیٹوں کے دوست تھے، جب انہیں اس خبر کا پتہ چلا تو انہوں نے صدام حسین کے بیٹوں کو کہا کہ اب مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اور وہ جا کے امریکہ کے فوجیوں کو یہاں جا کے لے کے آ گیا. تو امریکہ کے فوجیوں نے یہاں پر حملہ کر دیا، راکٹ لانچر سے اور بندوقوں سے حملہ کر دیا. لیکن صدام حسین کے بیٹے آخری دم تک لڑتے رہے، جس کے بعد ایک میزائل انہوں نے مارا اور صدام حسین کے دونوں بیٹے اس کے نتیجے میں فوت ہو گئے. تو اس کے بعد جب اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ان پر مسلسل AK-47 سے حملہ کر رہا ہے. جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہ تو تقریباً 15 سال کا بچہ اور اتنی بہادری سے وہ کیسے لڑ رہا ہے. تو یہ تھا صدام حسین کا پوتا جو کہ امریکہ فوجیوں کے سامنے ڈٹا رہا. اب آتے ہیں صدام حسین کی طرف. صدام حسین کو بھی اس کے دوست نہیں پکڑوایا تھا. صدام حسین کو بھی اس کے دوست نہیں پکڑوایا اور وہ جا کے امریکی فوجیوں کو لے کے آیا جھونپڑی کی طرف. جا کے انہوں نے دیکھا تو اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. تو امریکہ کے فوجیوں نے سوچا کہ یہ شخص ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، جس کے بعد وہ واپس جا رہے تھے. اس کے بعد جو صدام حسین کا جو دوست تھا اس نے ایک رسی کی طرف اشارہ کیا، تو وہ رسی کو پکڑ کے جاتے رہے اور جا کے وہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سرنگ بنی ہوئی تھی جس کے اندر چھوٹا سا ایک پنکھا لگا ہوا تھا اور بلب لگا ہوا تھا. ایک امریکہ کا فوجی جو ہے گرنیڈ پھینکنے والا ہی تھا اس سرنگ میں کہ صدام حسین نکل کے آ گیا وہاں سے اور کہا کہ I am Saddam Hussein, I am the president of the Iraq, I surrender.